آج فلسطینیوں کو آپ نہیں دیکھ رہے میرے عزیزو کہ گود میں بچوں کو لیے ہوئے ہیں، کفن لپیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان ماؤں کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی جوان اولاد کے لاشیں کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے پورے پورے پریوار ختم ہو گئے۔ کیسا صبر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو سلام، ان کے جذبے کو سلام۔ حقیقت میں یار ہم اور آپ کیا ہیں؟ تھوڑا سا نیک عمل کر لینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے نیک ہیں، لیکن آؤ صحیح معنوں میں آج اگر مسلمان کہلانے کے لائق ہیں تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں۔ سب کچھ قربان ہونے کے بعد میں بھی اپنی نگاہوں کے سامنے جو ان کے سپنے تھے، جو ان کے آشیانے تھے، جو محنتیں کر کے مشقتیں کر کے انہوں نے بنائے تھے، اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو ملبے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی ملبے پر بیٹھ کر ان کے بچے مسکرا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب یہ دجالی میڈیا جا کر کے پوچھتا ہے نا کہ تمہارا یہ مال ختم ہو گیا، گھر ختم ہو گیا، پریوار ختم ہو گیا، اب کیا کرو گے، کیسے کرو گے، کہاں جاؤ گے، تو وہ روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلسطین کے بچوں کے جذبوں کو سلام، وہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چلا گیا تو کیا ہوا، سب دیا ہوا تو اللہ ہی کا تھا، اللہ نے ہی دیا تھا، اس نے لے لیا، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں پھر یہ مال اور یہ دولت یہ سب کچھ عطا فرمائے گا، سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ ان کا صبر تو دیکھیں، ایک ایک قبر میں 80 لاشوں کو اتار رہے ہیں، ایک ایک ساتھ کئی درجن جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اور روتے ہوئے نہیں بلکہ ہنستے ہوئے ان جنازوں کو، ان شہیدوں کے جنازوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ بظاہر دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن نانا میرے عزیز، برباد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو یہ شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم صبر کا دامن چھوڑ دیا کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جملے اپنی زبان پر لے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ملبے کے اندر دبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جو یتیم ہو چکے ہیں، کہ ابھی چند ماہ کے بچے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں بھی، سارے مناظر دیکھنے کے بعد میں بھی انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب بھی وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جس حال میں بھی ہے اس رب کا شکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ یاد رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کے کچھ لوگ بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑتے رہیں گے، یہ قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ اور پوری دنیا بھی ان کا برا چاہے گی نا کہ جو بیت المقدس کے ارد گرد قیامت تک حق کے لیے لڑتے رہیں گے، پوری دنیا بھی ان کا برا چاہے گی نا تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب ظاہری طور پر آپ کہیں گے کہ سب کچھ تو بگڑ گیا، گھر بھی تباہ ہو گیا، بچے مر رہے ہیں، مائیں بے سہارا ہو چکی ہیں، اولاد ختم ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، سارا مال ختم، جائیداد ختم، جانیں ختم، پریوار ختم، پورا خاندان ختم ہو چکا ہے، اور کیا بگڑے گا؟ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کو بگڑنا نہیں کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے، کیونکہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ کر رکھا ہے نا میرے عزیزو کہ یار جس کے پاس میں مال نہیں ہے اس کا سب کچھ بگڑ گیا، جس کی جان چلی گئی اس کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، جس کا گھر بار نہیں اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا۔ لیکن آؤ حقیقت میں یہ بگڑنا نہیں ہے، جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے حقیقت میں اس کا سب کچھ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ایمان باقی ہے اور یار کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے تو آپ کے پاس میں سب کچھ ہے، آپ دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت سے جائیں۔ اگر یہ یقین آپ نے بنا لیا، پختہ آپ نے یقین کو کر لیا اپنے کہ یار دنیا سے جانا ہے، تو یہی دعا کرنا کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمانا،
یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ مال، یہ نقصان ہونے سے، یہ جان جانے سے کچھ نہیں بگڑا ہے، بلکہ حقیقت میں ان کا بگڑا ہے کہ جن کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں کتنی کنٹریز ہیں، 57 58 ممالک ہیں، لیکن نہیں آ رہا نا کوئی بھی۔ تو اپنا ایمان انہوں نے کمزور کر لیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، اور وہ رو نہیں رہے ہیں فلسطین کے مسلمان کہ آؤ مدد کرو، گڑ گڑا نہیں رہے ہیں، بلکہ جو مدد کے لیے آ بھی رہا ہے انہیں واپس بھیج رہے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کرنے والا ہے۔ وہ پانی تک لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا جذبہ اپنے اندر ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔